السلام علیکم ناظرین، تاریخ کا سفر جاری ہے۔ آج ہم موجود ہیں گاؤں پنڈ، تحصیل کلر سیداں، کوتب خانہ ناہید بیگم، تحصیل کلر سیداں ہے اور ضلع راولپنڈی۔ آج ہم خطہ پٹھوار کے اس نامور رباعی کے شاعر خطہ پٹھوار کی اگر اس کلر سیداں کی بات کریں تو اس زمین کی وجہ تسمیہ ہے کلر لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ اس جگہ کی جو زمین ہے وہ کلری ہے، نمکین۔ پھر بعد میں اس علاقہ میں خطہ میں سید برادران آئے تو پھر اس خطے میں اسلام کی تبلیغ ہوئی، اور اس کے بعد اس خطے میں اس کلری زمین میں ایک میں نے ٹائٹل بھی لکھا تھا کہ کلر میں خوشاب محمد نصیر زندہ صاحب کا جنم ہوا، اور اس وقت محمد نصیر زندہ صاحب اردو کی صنف رباعی میں پوری دنیا میں نامور شاعر مانے جاتے ہیں، اور رباعی کے اندر ان کا بڑا کام ہے۔ اردو ادب میں ان کا ایک ڈنکا بجتا ہے، 2 ایم فل، 4 پی ایچ ڈی مقالے میں ان کا کلام شامل ہے، اور تیسرا ایم فل ان کے کلام پہ جاری ہے۔ رباعی ایسی صنف سخن ہے جس میں 4 مصروں میں مکمل بات بیان کی جاتی ہے۔ یہ مشکل ترین صنف سخن ہے۔ عمر خیام، مولانا رومی، علالی استر آبادی، عبداللہ انصاری، میستی وغیرہ نے رباعی میں نام کمایا ہے، رباعیاں لکھی ہیں۔ عمر خیام کو دنیا جانتی ہے اور مانتی ہے۔ علامہ اقبال کا فلسفہ اور شعر کے حوالے سے جو نظریہ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک شعر کی صورت میں انہوں نے خود اپنی کتاب میں دیا کہ فلسفہ و شعر کی حقیقت اور ہے کیا، حرف تمنا جسے کہہ نہ سکے روبرو۔ زندہ صاحب، آپ نے کب، کیوں اور کیسے شعر لکھنا شروع کیے، اس بارے میں ہمیں بتائیں۔ میں نے جب شعور کی آنکھ کھولی تو میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر ایک شاعر چھپا ہوا ہے، اور میں نے اس کو بیدار کیا، اور اس نے پھر میری ہی ذات سے مکالمہ شروع کیا۔ یہ بڑے ابتدائی دور کی بات ہے کہ جماعت نام میں نے کچھ غزل اور اس قسم کی چیزیں لکھیں۔ بعد میں پھر جب میری عقل بلوغت کو پہنچی تو میں نے رباعی لکھنا شروع کی۔ تو رباعی میں نے کیوں لکھی؟ رباعی نے مجھے سخت متاثر کیا۔ میں کیانی صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں کہ عمر خیام نے جب اس کی میں نے یہ رباعیاں پڑھیں، در دیر کسے بگل ازارے نہ رسید، تا بر دلش از زمانہ خارے نہ رسید، در شانہ نگر کہ تا به صد شاخ نشد، دستش به سر زلف نگارے نہ رسید۔ یا میں نے عبداللہ انصاری کو پڑھا، میں نے میستی کو پڑھا، تو میں نے یہ سمجھا کہ رباعی حکیم لوگوں کا صنف سخن ہے، جو عقل مند ہیں، جو بلا کے فطین ہیں۔ انہوں نے مختصر الفاظ میں 20-25 الفاظ کے درمیان ایک وہ اس رباعی کی عمارت تعمیر کرتے ہیں، اور اس میں اعلیٰ قسم کا معنوی نقطہ اس میں رکھتے ہیں۔ اور پھر میں نے اس رباعی کو اپنا لیا، یا رباعی نے مجھے اوڑھ لیا، میں نے رباعی کو اوڑھ لیا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے میں رباعیات لکھ رہا ہوں۔ میرے 4-5 اس میں 6 مجموعہ کلام ہیں رباعیات۔ جی زندہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ رباعی کیا ہے، اس کے متعلق واضح کریں اور مزید کھل کر بیان کریں۔ رباعی ایرانیوں کی ایجاد ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ عربی شعراء نے اس کو رواج دیا ہے، لیکن میں جب فارسی اساتذہ کا کلام دیکھتا ہوں، ان کی رباعیات دیکھتا ہوں،
تو میں اس طرف ہوں کہ یہ ایرانی الاصل ہے، ایرانیوں نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ اور اب یہ بات کہ بھائی کس طرح ایجاد ہوئی اور ربائی کیا ہے، ربائی ویسے لفظ یہ عربی کا ہے۔ بات یہ ہے کہ ربائی مختصر ترین اسے نظم کہہ لیں، یہ حکمت کا پیرن اوڑھتی ہے، فراست، عقل اس کا پیرن ہے، اور یہ فطرت کے مطابق ہوتی ہے، یعنی چیزوں کی جو فطرت ہے، جو خصوصیت ہے، وہ ربائی کا اسلوب اسے اوڑھ لیتا ہے، اور پھر اس کے جو اطلاق ہے وہ انسانی رویوں پر کیا جاتا ہے اور انسان کو ایک پیغام دیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں بھی اور پچھلے دور میں بھی ربائی جو ہے وہ انسان کو سخت متاثر کر سکتی ہے، اگر وہ ذہین ہے اور فطین ہے اور اس کا جو شعور ہے وہ بالغ ہے تو یہ اسے ضرور متاثر کرے گی۔ آج کا دور بے شک ربائی سے بہت دور ہے، لیکن ذہین فطین لوگ اور خالصتاً جو ادب پرور لوگ ہیں وہ ربائی کو ایک عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، سمجھیں۔ اور ربائی جو ہے وہ ایک بات کی قائل ہے، وہ ایک سرگوشی کرتی ہے، کائنات کے کان میں ایک سرگوشی کرتی ہے۔ اگر کسی ربائی میں دو باتیں ہوں لیکن وہ بنیادی طور پر ایک ہی نقطے کی طرف ہوں تو وہ بھی ربائی ہو سکتی ہے۔ اگر ایک ربائی ہے اور اس کا ایک مصرع ایک طرف جا رہا ہے اور دوسرا کوئی اور بات کر رہا ہے تو وہ ربائی معیار سے گر جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ربائی جو ہے وہ پہلے مصرے سے شروع ہو جاتی ہے اپنی تبلیغ کرنے کے لیے، اور آخری مصرے پر اگر وہ اپنا فیصلہ صادر کر دیتی ہے تو ربائی جو ہے وہ ایک ایسا اسلوب سخن ہے جس میں شاعر بڑی مہارت کے ساتھ، بڑی مشاہدے کے ساتھ اور ایک گہرے مطالعے کے ساتھ وہ زندگی کی قدروں کو، زندگی کی خصوصیات کو اور اس کائناتی قدروں کو دیکھتا ہے اور بیان کرتا ہے۔ جی زندہ صاحب، آپ نے انتہائی تفصیل سے ربائی کے بارے میں بیان کیا اور میں امید کرتا ہوں عام عوام کو، عام جیسوں کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلا سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ جی ہر وقت ہم دیکھتے ہیں استاد، پروفیسر، شاعر حضرات یہ بیان کرتے ہیں ادب۔ ہم جیسوں کی اصلاح کے لیے، علم اضافے کے لیے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ادب کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ادب یا لٹریچر یا شعر یا سخن جس میں افسانہ، ناول، یہ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے، انسان کو درست سمت میں آنکنے کا بیانیہ ہے۔ انسان کو نیکی کی طرف، انسان کو بیدار کرنے کے لیے یہ ایک آواز ہے جو شاعر، ادیب، فنکار اور اس میں سارے فنون لطیفہ آ سکتے ہیں کہ وہ سارے انسان کو بیدار کرنے میں اپنی قوتیں صرف کرتے ہیں۔ شعر بنیادی طور پر کائنات کے متعلق سوچنے کا نام ہے اور اپنے جو ہمارا اپنا جو وجود ہے اس پر گفتگو کرنے کا نام ہے۔ ہم تیشۂ حرف سے، ہم حرف کے تیشے سے اپنی ذات کا جو پہاڑ ہے اس کو کھودتے ہیں اور اپنی اصل دریافت کرنا چاہتے ہیں، اپنا گیان حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں یہ شعر کا سفر جو ہے نا یہ ختم نہیں ہوتا ہے، شعر اپنا سفر جاری رکھتا ہے اور شاعر جو ہے اس کائنات سے آگے اس کی نظر ہوتی ہے۔ اس طرح شعر بھی زمان سے اور مکان سے بالاتر ہو کر اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ یہ جو شعر ہیں اس میں اب دیکھیں کہ صدیوں کا انہوں نے سفر طے کیا اور ابھی تک سفر طے کر رہے ہیں۔ تو شعر کا جو خالص شعر ہے جس میں جیتے ہیں، جس میں ابعاد ہیں، جو مختلف زاویہ فکر کو بیان کر رہا ہے، جو
جو اپنے اندر معنی کا ایک ہجوم رکھتا ہے اس کو کبھی موت نہیں آتی ہے، اس کا سفر صدیوں پر محیط ہے، اور قاری جو فتین قاری ہے اس کو مزید آگے کرتا ہے۔ جی زندہ صاحب، اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ زمانہ حاضر کے جدید شعراء جو ادود و قیود، قافیہ ردیف اور ہر طرح سے آزاد ہیں، اور لوگ ان کو سننا بھی چاہتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کا سوال اس دور کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ ایک ہجوم ہے اور ایک طرف خاص لوگ ہیں۔ ہجوم کی اپنی نفسیات ہے اور جو خاص لوگ ہیں ان کی اپنی نفسیات ہے۔ خاص میں ہی فتین ہیں، ذہین ہیں، نابغے ہیں اور اہل شعور ہیں، اہل نظر ہیں۔ یہ بہت کم یہ تعداد ہوتی ہے۔ اور ایک طرف ایک ہجوم ہے جو سطحیت زدہ ہے، سطحی باتوں کو پسند کرتا ہے۔ بڑا یہ سوشل میڈیا جو ہے اس نے ادب کو بہت اوپر لے کر گیا ہے، لیکن اس کا جو سائیڈ افیکٹ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ایک ہجوم پذیر شاعر وہ زیادہ مقبول جا رہا ہے۔ میں اس کی شاعر نہ ہونے پر یا ہونے پر کوئی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ اس نے ہجوم کو چن لیا ہے، ہجوم کو وہ پسند آیا ہے، جبکہ خاص لوگ اسے پسند نہیں کرتے ہیں، اور وہ خاص لوگ اسے برا بھلا بھی کہتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کیا ہے کہ ان لوگوں نے چھوٹی چھوٹی باتیں جنس پر یا انسانی جو معمولی رویے ہیں ان پر بات کرنی شروع کی ہے، تو لوگوں کو چونکہ ہجوم کی وہ نفسیات ہوتی ہے تو لوگ انہیں پسند کرتے ہیں۔ کوئی جنس نگاری کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ اس سے تو ایک تخلیق کا ایک گیان حاصل ہوتا ہے۔ ہم خود اسی مرحلے سے گزر کر اس عالم رنگ و بو میں آئے ہیں، اور اس سے تو بندہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی دریافت بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جس حوالے سے یہ لوگ، یہ جو جدید شعراء ہیں، یہ جس حوالے سے کر رہے ہیں کہ اس کا ابلاغ کر رہے ہیں جنس نگاری کا، میں سمجھتا ہوں وہ انتہائی سطحی ہے، پھکڑ پن ہے، اور لوگوں کو بہت پسند آ رہا ہے، بالخصوص بہت شور و غوغا اور گرد اٹھا رہے ہیں۔ اور دکھ ہوتا ہے کہ جو یونیورسٹی کی طالبات ہیں، ایک مصرع نہیں آتا ہے تو آش اور واہ واہ کے نعرے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ شعر میں سمجھتا ہوں کہ جو جلد سمجھ آ جائے اور پورا جوم اس پر واہ واہ کرنے لگے، وہ تو وہ شعری معیار سے ہی گر جاتا ہے، مجھے نا۔ تو یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ آزاد نظم، اور دیکھیں میرے بہت پیارے دوست، شعر کا آزاد ہونا یہ ایک علیحدہ بات ہے، اس میں وزن ہونا چاہیے، اس میں وزن ہونا چاہیے، قافیہ ردیف نہ ہو، اور اس کا آزاد نظم کا اپنا ایک ساختیہ ہے، اپنا ایک فارمیٹ ہے، اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور آزاد نظم نے بہت متاثر کیا ہے لوگوں کو، اس میں بڑی اعلیٰ باتیں ہوئی ہیں، جیسے کہ پروین شاکر ہے اور لوگ شاعر ہیں، نون میم راشد ہے، اور آج کل بھی بہت لوگ آزاد نظم لکھ رہے ہیں۔ کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ جو جدید شعراء ہیں انہوں نے معاشرے کو کوئی خاص پیغام نہیں دیا ہے، محض ان میں سطحی جو جذباتیت ہے اس کو اوپر کیا ہے، اور وہ مشہور ہو گئے ہیں۔ آج کا انسان جو ہے وہ مسائل میں الجھا ہوا ہے، مسائل میں پسا ہوا ہے، اس کے بڑے مسائل ہیں، اس کے بڑے دکھ ہیں، وہ روزگار کا دکھ ہے، اجرت کا دکھ ہے، یعنی کہ انسان بہت دکھی ہے، وہ ریلیف چاہتا ہے، وہ سہولت چاہتا ہے، وہ خوش ہو، وہ کہہ کے لگائے۔ اس لیے ان شاعروں کو، یہ جو ہجوم پذیر یا ہجوم زدہ شاعر ہیں، ان کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے، کیونکہ لوگ ہی پسے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہنسیں، خوش باش رہیں، اور کچھ دیر کے لیے اپنے مسائل سے آزاد ہو جائیں۔ جی زندہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنا انتہائی قیمتی وقت ہمیں دیا،
اور آج کے دور میں جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ یہی وقت ہے جو آج کل کے لوگوں کے پاس ناپید ہوتا جا رہا ہے. لوگ لوگوں کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو میں آپ کا مشکور ہوں. اور آخری سوال آپ سے یہ کریں گے کہ شاعر، ادیب، لکھاری، قلمکار فی زمانہ، موجودہ زمانہ کے لحاظ سے ایک لکھنے والے کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کا شاعر، آج کا ادیب، آج کا افسانہ نگار، ناول نگار اگر کوئی نئی چیز قوم کو، معاشرے کو اور انسان کو نہیں دے سکتا ہے تو وہ کاغذ کالے کر رہا ہے. انسان کو آج ایک کامیابی کی ضرورت ہے، انسان کو آج فلاح کی ضرورت ہے، انسان کو سکون کی ضرورت ہے، انسان کو ایک برداشت کا ایک ہمارے اندر تہذیب ہونی چاہیے. اور انسان میں جو یہ غصہ اور یہ چڑچڑا پن جو ہے، میں کہتا ہوں کہ ایک شاعر اور ادیب کو قوم کا، انسان کا علاج کرنا چاہیے. ایک حکیم کی طرح اسے معاشرے کے جو مسائل ہیں اور خاص کر انسان کے نفسیاتی جو بیماریاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی بیانیہ ہونا چاہیے. اور پھر میں کہتا ہوں کہ اس انسان کو امن کی طرف، جنگ کی طرف نہیں، امن کی طرف لے جانا شاعر کا کام ہے. ایک شاعر کا کام ہے کہ وہ اس کو ایک نئے معنوی افق کی طرف لے جائے اور ایک نیا نظریہ دے، اور محبت کا نظریہ. میں کہتا ہوں کہ شاعر اگر محبت نہیں بانٹ رہے ہیں تو وہ بہت ناکام ہیں. محبت سے مراد ہے کہ تمام انسانوں کو قبول کرنا اور انتہا پسندی سے بچنا. آج ہم انتہا پسندی کا شکار ہیں. شاعروں کا کام ہے وہ انتہا پسندی کو ختم کریں. انتہا پسندی کسی ملک کو، کسی قوم کو توڑ سکتی ہے، اور اگر ہمیں انتہا پسندی سے کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ ادب ہے، وہ شاعر ہے، وہ ناول نگار ہے، افسانہ نگار ہے، یہ لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے ادب کو، آج کے ادیبوں کو انسان کو نئی فکر دینی چاہیے، انسان کو نئی شناخت بھی دینی چاہیے، ان کو اپنی دریافت کے لیے انہیں پتہ بتانا چاہیے، اور شعر اس کے لیے بہترین ہتھیار ہے. رضا صاحب کا بہت شکریہ. جیسا کہ آپ سب نے رضا صاحب کا انٹرویو سنا، اسی طرح مزید خطہ پٹوار کے کوئی بھی آواز، کوئی بھی شاعر اور ایسے لوگ جو خطہ پٹوار کی نمائندگی دنیا کے کسی بھی میدان میں کر رہے ہیں، ان کی آواز ہم آپ سب تک پہنچاتے رہیں گے. اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. تاریخ کا سفر جاری رہے گا. اللہ نگہبان.